لہذا اب ماں نے ایک ڈیوٹی شروع کر دی، ڈیوٹی. اور ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی ماں نے یہ شروع کر دی. ماں نے کہا کہ بیٹا بس ہمیں اللہ دیتا ہے، لہذا اب جو ہے نا ماں نے روٹی پکا کر چپ کے رکھ دیتی اور بچہ آتا بیٹا وضو کر لو، وضو کر لیا. اچھا اماں اب کیا کروں؟ اب جو ہے نماز مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، میرے مولا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو. اور پھر جب دعا کر لو تو پھر ادھر ادھر ڈھونڈتے رہو، اللہ تعالیٰ نے کہیں سے بھیجا ہو. کیسی عجیب بات ہے. فرمایا کہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ 4 سال گزر گئے. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ بچے کو اگر سورہ فاتحہ پڑھانا ہوتا ہے اور 1 مرتبہ غلطی کر لے تو ماں بتا دیتی ہے، باپ بتا دیتا ہے. 2 مرتبہ غلطی کر دے، تیسری مرتبہ زور سے تھپڑ مار دیتے. یاد رکھو جو ماں باپ اپنی اولاد کو مارتے ہیں یہ اپنی شکست کو تسلیم کر دیتے. اس نے اپنی شکست کو تسلیم کر دیا. ہمارے شیخ و مرشد پیر ذوالفقار نقشبندی دعوت برکاتہ العالی فرمانے لگے، ایک مدرسے میں گیا تو قاری صاحب بچے کو مار رہے تھے. میں نے کہا جی یہ بچے کو نہ ماریں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں. فرمانے نہیں یہ مانتی نہیں ہے، یہ بڑی ڈھیٹ قوم ہے، یہ مانتی نہیں ہے لہذا مارنا پڑتا ہے. تو کہہ رہے میں نے کہا کہ پھر پستول اٹھا گولی مارو، پستول اٹھا کے گولی مار دو، قصہ ہی ختم کر دو. کیا ضرورت ہے جو ہے نا آپ کو، جب آپ مار کے بغیر نہیں پڑھا سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی شکست تسلیم کر دی. تو ماں باپ نے اپنی شکست تسلیم کر دی. جب یہ ہر دوسری بات پر غصہ ہو جاتا ہے اور گرم ہو جاتا ہے تو سمجھو اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی کہ میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا. تو پھر بابا اور بزرگوں کے پاس بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گھر کے بزرگوں نے شکست تسلیم کر لی تو باہر کا بزرگ کیا کرے گا؟ بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے سب سے بڑے بزرگ ماں باپ ہیں، امی ابو. یہ جو امی اور ابو ہے یہ اس بچے کے لیے سب سے بڑے بزرگ ہے. جب ان بزرگوں نے بھی شکست کا اعتراف کر لیا تو سمجھ لو اب باہر کی بزرگ کیا کر لیں گے. جو پیار اور جو خیر خواہی ایک امی اور ابو کے دل میں ہو سکتی ہے باہر کے آدمی کے دل میں کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا 4 سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا غیور واللہ اغیر منی، میں غیرتی ہوں اور میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرتی ہے. جو ماں اپنے اولاد کے ساتھ اور جو باپ اپنے اولاد کے ساتھ اولاد کی تربیت اور اللہ سکھانے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو اپنی قدرت دکھا دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ قدرت. لہذا کیا ہوا؟ اب یہ ہے ماں کہیں گئی ہوئی ہے شادی بیاہ پہ کسی ضرورت پر اور راستے میں معاملہ ایسا ہوا، دیر ہو گئی، بچے کے آنے کا وقت ہو گیا اور یہ ماں راستے پہ آتی ہوئی رو رہی. یا اللہ تیرا نام سکھانے کے لیے، تیرا تعارف کروانے کے لیے میں نے 4 سال اپنے بچے پر محنت کی ہے. اے اللہ میری محنت کو ضائع نہ کرنا اور میرے بچے کی تربیت فرما دینا. یہ مائیں جب اولاد ہے تو ماؤں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا مانگتا ہے اے اللہ ہمیں ہمارے ازواج سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو اب جب یہ آئے، والدہ آئی اور آ کر دیکھا تو بچہ سویا ہوا ہے. اس نے جلدی جلدی روٹی پکا کے رکھ دی، بچے کو جگایا اور کہنے لگی بیٹا دیر تو بہت ہو گئی ہوگی اور آپ کو کھانا جو ہے نا روٹی آپ نے کھائی ہوگی کہ نہیں کھائی ہوگی اور کیا گزری.
بیٹے نے کہا اماں جب میں گھر آیا اور گھر میں آ کر دیکھا امی نہیں ہے، بھوک شدید لگی تھی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ ماں نہیں ہے میرا اللہ تو ہے، ماں نہیں ہے میرا اللہ تو ہے، اللہ ہی مجھے روٹی کھلاتا ہے، ماں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جب اللہ روٹی کھلاتا ہے اللہ تو موجود ہے، لہٰذا میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میرے اللہ سے دعا مانگی ہے، اور حسب معمول جیسے میں پھرتا ہوں پھرتا رہا، اماں آج مجھے روٹی ملی ہے، اس روٹی کا ذائقہ اتنا عجیب تھا کہ عمر بھر میں نے کبھی ایسا لقمہ تک نہیں چکھا۔ جب مائیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے غیب سے روٹیاں اتارتے ہیں، غیب کا نظام حرکت میں آتا ہے، وہاں پر عقل جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، وہاں غیب کا نظام ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ بنیادی ضرورت ہے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوا تو فرمایا یہ بچہ جب بڑا ہوا تو اس بچے سے خواجہ بختیار الدین کاکی بنا، اور وقت کا بادشاہ التمش آپ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ لاکھوں میں آپ کی مریدین تھے، لاکھوں میں، اور پورے ہندوستان پر آپ کا ایک راج تھا خواجہ بختیار الدین کاکی کا، لیکن ان کو بنانے میں ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ ان کو بنانے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا قصہ تو سنا ہوگا، بہت مشہور ہے۔ جب جا رہے تھے اور چوروں نے ڈاکوؤں نے سارا قافلہ لوٹا، ان سے کہا بچہ تمہارے پاس پیسے ہیں کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں ہے۔ کتنے ہیں؟ فرمائے 40 درہم ہیں۔ کہاں ہے؟ میرے ماں نے یہاں سینے کے ساتھ سی رکھے ہیں۔ جب اس ڈاکو نے کھولا اور دیکھا تو واقعی 40 درہم نکلے، تو اس نے پوچھا کہ بچہ ہم نے تو آپ کے اوپر شک بھی نہیں کرنا تھا، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا، اگر آپ بتا بھی دیتے کہ میرے پاس نہیں ہے تو بچوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، تو ہم نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا تھا، تم نے کیوں دکھایا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو بس مجھے ماں نے وصیت کی ہے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اپنے ماں کی وصیت پر عمل کی ہے۔ یہ بچہ تھا اور اس بچے کی وجہ سے ان ڈاکوؤں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ لہذا چند اصول عرض کرتا ہوں، وقت تمہارا بہت جچا تلا ہے، پتہ نہیں پھر ملاقات کب ہوتی ہے، چند باتیں چند اصول عرض کر دیتا ہوں، ان اصولوں کو آپ لوگ یاد کر لو، کسی کے پاس قلم ہو تو لکھ لو، ورنہ دل کی تختی پر اس کو لکھ لو۔ یہ اصول اگر تم اختیار کر لو تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اولاد کی تربیت میں کامیابی عطا فرمائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کے نام اچھے رکھو اور غلط نام کو تبدیل کرو۔ نام کا اثر ہوتا ہے، میں تفصیل زیادہ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں مسلمانوں کے کام بھی اچھے اور مسلمانوں کے نام بھی اچھے۔ حضرت حسن کا نام حضور علیہ الصلوۃ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حرب رکھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام کو تبدیل فرما کر حسن رکھا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ان کا نام بھی انہوں نے حرب رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام کو تبدیل فرما کر حسین رکھا۔ تو لہذا ابتدائی سے بچوں کا نام اچھا رکھو، اور دوسرے نمبر پر اگر کسی کا نام ایسا ہو کہ جس کا معنی اور مفہوم صحیح نہیں بیٹھتا ہو، یا کسی بڑے صحابی کا کسی اللہ والے کا نام نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اس نام کو تبدیل کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک اللہ والے کہنے لگے میں نے اپنے پوتے کا نام ارقم رکھا، تو ارقم عربی زبان میں اجدہی کو کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت ایسی تھی کہ ہر بندے کے
کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی، ہر وقت لڑائی. تو کہہ رہے مجھے کسی نے کہا کہ یہ نام تبدیل کر لو. میں نے نام تبدیل کیا، نام کی تبدیلی سے اس بچے کے کام بھی تبدیل ہو گئے. لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کے نام اچھے رکھو اور غلط نام کو تبدیل کرو. نمبر 2، بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ. یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ. یہ بچہ جتنے بار بھی کلمہ پڑھے گا ماں باپ کے کاتے میں ذکر اللہ کا اجر لکھتا جائے گا. اچھا عجیب بات ہے، بعض مرتبہ دوسرے لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ان کو پہنچ جاتا ہے. بچہ ایک ایسی چیز ہے، چاہے یہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی نہ کرے اور نیک عمل کرتا رہے، ماں باپ کو بغیر یاد کیے ماں باپ کو پورا اجر ملتا رہتا ہے. تیسری نمبر پر بچے کو مت ڈراؤ. جی سانپ آ گیا، جن آ گیا اور دیو آ گیا اور فلاں چیز آ گئی. بچوں کو اس سے مت ڈراؤ. اس کے 2 نقصان ہوں گے. ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ اس بچے کے دل میں ساری زندگی کے لیے خوف بیٹھ جائے گا. دوسرے نمبر پر نقصان یہ ہوگا کہ یہ بچہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کے کہنے پر اعتماد نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں جن آ گیا اور دیو آ گیا اور اس بچے نے اپنے آنکھ سے نہ جن کو دیکھا نہ دیو کو دیکھا تو لامحالہ طور پر بچے پر یہ اثر پڑے گا میرے ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو بچہ بچپن ہی سے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا. لہذا اس وجہ سے ایسی چیزوں سے اس کو نہ ڈراؤ. چوتھے نمبر پر اولاد کو بات پر جھڑکنے سے پرہیز کرو. بعض آدمی کا کام ہوتا ہے کہ ہر بات پر غصہ، بالکل اگر باہر دکان میں غصہ ہو، جب گھر آتا ہے تو بیوی ایک کونے میں گھس جاتی ہے، بچے چارپائی کے نیچے ہو جاتے ہیں. کیا ہو گیا جی؟ دیو آ گیا گھر میں. باپ نے اپنے آپ کو دیو بنایا ہوا ہے. یہ جب گھر آتے ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ متقی ہیں. حضور علیہ السلام مسجد میں ایک مرتبہ سجدہ لمبا کیا، بہت لمبا سجدہ. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا کہ کیا ہو گیا. میں نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر بیٹھے ہوئے اور حضور علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. میں نے ذرا حسن کو اشارہ کیا تو حضور نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا. جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ خود اپنے مرضی سے اٹھے تب حضور علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا. حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کام تھا. اور حضرت عمر کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہے. کیسے آدمی تھے کہ اگر کوئی کافر عورت اپنے بچے کو ڈراتی تو کہتی چپ ہو جاؤ، عمر آ گیا. عمر کا روپ بڑا عجیب تھا، بڑا ہی عجیب روپ تھا. تو کہنے لگے جب میں گھر میں دیکھا تو حیران ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور بچے آپ کے اوپر چڑھے ہوئے. میں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین آپ عجیب کام کرتے ہیں، یہ تو ایسا کام ہے جو میں نے کبھی زندگی بھر نہیں کیا. کہہ رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عامر، امت محمدیہ میں ہو کر آپ ایسا کام کرتے ہیں. ہمیں اللہ جل شانہ نے بچوں کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم عطا کیا، بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. اچھا بڑا عجیب بات ہے، بعض بچے سوالات بہت کرتے ہیں، بات پہ سوال کرتے ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، اور بڑے اس کو کہتے ہیں
بیٹا چپ ہو جاؤ، جب بڑے ہو جاؤ گے خود پتہ لگ جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ بچے کے اندر اللہ نے سسپینس کا مادہ رکھا ہوا ہے، یہ بچہ معلوم کرے گا، اور پھر اس پر جو بچہ بہت سوالات کرتا ہے یہ اس بچے کی ذہانت کی علامت ہے، اس کو اللہ نے ذہانت دی ہے۔ تو بچے کو معقول جواب دینا چاہیے، اور بچے کو سمجھانا چاہیے۔ یقین جانے میں گھر میں ایک کتاب ہے مدنی معاشرہ، تو بچوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ میں ذرا سنا رہا تھا بچوں کو، تو میں نے بچوں کو کہا کہ دیکھو جی، حضور علیہ السلام نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اور پھر پیشاب کے دوران باتیں کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا جب ہم پیشاب کریں گے تو ایک جو ہے غسل خانے میں نہیں کریں گے، جو بالکل واش روم ہے اس میں جائیں گے، اور دوسرے نمبر پر یہ کریں گے کہ جو ہے نا پیشاب پخانہ کرتے ہوئے باتیں نہیں کریں گے۔ یقین جانے میرے بچوں نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد اپنی ماں سے پوچھ رہی ہے، ابو نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہے یہ بات نہیں کرنی، بچوں نے بات کرنی چھوڑ دی۔ کون کہتا ہے بچے نہیں سمجھتے؟ بچے بہت سمجھدار ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سمجھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو 5ویں نمبر پر اولاد کی تربیت کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے احنف بن قیس سے پوچھا کہ جی ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں، اور اولاد کے ساتھ ہمیں کیسے برتاؤ رکھنا چاہیے؟ تو امیر المومنین انہوں نے عرض کیا کہ جی امیر المومنین، اولاد ہمارے دل کا ثمرہ ہے، کمر کی ٹیک ہے۔ جب بندہ بڑا بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد کا سہارا ہوتا ہے، تو فرمائے کمر کی ٹیک ہے، ہماری حیثیت ان کے لیے زمین کی مانند ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے زمین کے مانند بن جائے۔ غصہ نہ دکھائے، یہ زمین کے ساتھ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن زمین تو آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی کہ تم میرے اندر سوراخ بھی کرتے ہو اور میرے اوپر جو ہے نا بڑے بڑے لوہے بھی مارتے ہو، یہ کرتے ہو، کچھ بھی نہیں کہتی۔ فرمایا ہم اپنے اولاد کے لیے زمین کے مانند ہے، جو نہایت نرم اور بے ضرر ہے، اور ہمارا وجود ان کے لیے سایہ آسمان کی طرح ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے سایہ بننے کی کوشش کرے، اور ہم انہی کے ذریعے سے دین کے بڑے بڑے کام انجام دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ اولاد ہو، اولاد کی برکت سے بندہ اکیلا کیا کرے گا؟ اولاد کو کسی کو عالم بنایا، مفتی بنایا، مبلغ بنایا، مجاہد بنایا، ایسے اولاد تمہارے لگی ہوئی ہے، کام کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ اگر قبر میں بھی پہنچ گئے تو ساری کی ساری اولاد کا اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے۔ کیسے عجیب بات ہے۔ لہذا ان کو اگر کوئی مطالبہ ہو تو خوب دیجئے، اور گرفتہ دل اور پریشان ہو تو ان کا غم دور کیجئے۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بچے کا کرتا باپ کے کرتے کے برابر ہو جائے تو باپ پھر ان کو اپنا دوست سمجھے۔ اگر آپ ان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے تو پھر باہر دوستی لگانے والے بڑے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ایسی دوستی لگائیں گے کہ کبھی زندگی میں یہ بچہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہذا باپ ایسا رویہ اختیار کرے، ایسا رویہ رکھے کہ بالکل بچے کو باپ سے ڈر نہ ہو، اور آ کر اپنے دل کا سارا دکڑا باپ کے سامنے رکھے۔ یقین جانیں جس باپ نے بھی اپنے اولاد کے ساتھ یہ طریقہ کیا ہے، ان کے گھر میں کبھی توڑ پیدا نہیں ہوا، اور جب وہ باپ بوڑھا ہوا ہے تو ان اولاد نے اپنے باپ کا پاخانہ اور پیشاب اٹھا کر پھینکا ہے، اور ان کی جو ہے بڑھاپے میں انتہائی خدمت کی ہے، اور جب فوت ہوئے ہیں تو میں نے ایسی اولاد کو پھوٹتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے، پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جب باپ اپنے اولاد کو محبت دے
اور محبت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ دوستی کا ماحول قائم کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بچہ کسی غلط ماحول میں بھی نہیں جائے گا اور غلط ہاتھ نہیں چڑھے گا۔ 7ویں نمبر پر، ہمیشہ بچوں کے سامنے کسی بچے کو شرمندہ نہ کرو۔ ہماری عادت ہے جب بچے کو ڈانٹنا ہوتا ہے تو سارے گھر کے سامنے وہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بچہ باغی ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے بچے کی عزت نفس کو مجروح کر دیا، کیونکہ عزت ہر بندہ سمجھتا ہے، ہر بچہ سمجھتا ہے۔ دیکھو میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ جو بچہ ضد کرتا ہے، یہ ضد کیوں کرتا ہے؟ ہمارے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ یہ بچہ ضد اس لیے کرتا ہے کہ بچہ چاہتا ہے کہ مجھے اہمیت دی جائے گھر میں، اور جیسے معاملہ دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے ایسے معاملہ میرے ساتھ ہو، مجھے بھی کوئی پروٹوکول ملے۔ جب یہ نہیں ملتا تو بچہ ضد شروع کر دیتا ہے، اور ہم پھر عامل کے پاس جاتے ہیں، مولوی کے پاس جاتے ہیں کہ جی اس کو دم کر لو، کیونکہ یہ بچہ ضدی ہو چکا ہے۔ یہ ہم اس بچے کی نفسیات کو نہیں سمجھتے۔ 8ویں نمبر پر، بچوں کی معمولی اچائیوں پر دل کھول کر تعریف کرنی چاہیے۔ بچے نے نماز پڑھ لی، لے بیٹا جیب سے 10 روپے نکال کر بچے کو دے دو، اچھا ماشاءاللہ آپ کو آج میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لے لو یہ 10 روپے آپ کا انعام، سمجھ گئے؟ اور اسی طرح جب کوئی آ جائے تو بس جی یہ میرا پیارا بیٹا ہے اور اس بچے سے میں بڑا خوش ہوں، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ دعائیں یاد کرتا ہے، یہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ اب آپ نے جب اس بچے کی تعریف کے پل باندھ لیے، اب بچے کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ بچوں کو اچھے کام کرنے پر شاباش دو، اور غلط کام کرے تو معافی کا دروازہ بچے کے اوپر کبھی بند نہ کرو، کبھی بھی بچے کے اوپر معافی کا دروازہ بند نہ کرو۔ اگر ہم نے اپنے بچوں پر معافی کا دروازہ بند کر لیا تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ہمارے اوپر بھی معافی کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ جتنا بھی بڑا جرم کرے ماں باپ ان کے لیے دل میں جگہ رکھے، ان کو معاف کرے۔ یقین جانے ہم نے اسکول میں پڑھا، فرمایا معافی لینا، معاف کرنا بڑا انتقام ہے۔ کسی کو اپنا گرویدہ بنانا ہو، کسی کو اپنا تابع بنانا ہو اور اس سے غلطی ہو جائے، کہو جاؤ جی میں نے تجھے معاف کر دیا، تو یہ معافی یہ بچوں کو آپ کی طرف جھکا دے گی۔ اور اگر ہم نے معافی کا دروازہ بند کر دیا اور بچے غلطی کرتے رہے، یاد رکھو یہ بچہ معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گا، اور یہ بچہ اپنے باپ کی شکل کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ لہذا بچوں کے ساتھ نہ ضد کیا جائے اور نہ بچوں کے ساتھ بچوں کے اوپر معافی کا دروازہ بند کر دیا جائے، اور نہ ہر وقت دوستوں میں اپنوں اور پرایوں کے سامنے ان کو ڈانٹا جائے۔ بالکل ڈانٹنے کا معاملہ ہی نہ رکھیں۔